مہندی جب ہٹ جائے تو خالی اس کا کلر رہ جاتا ہے، اور وہ کلر جو ہے اس کو باقاعدہ کوئی تہ یا پانی کو کھال تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ نہیں تصور کیا گیا۔ صحابیات بھی لگاتی رہی ہیں تو بالکل اس طرح، اسی طرح کا تیل کریم لگائی ہوئی ہے اور اس کی کوئی لیئر نہیں ہے بلکہ اچھی طرح سے مل لیتے ہیں، اس کے اوپر پانی بہے گا تو وضو ہو جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت تیل شریف لگایا کرتے تھے اور آپ اسی پر مسح فرماتے تھے۔ یہ استدلال کیا گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ آئل یا کریم جو ہے اگرچہ چکنا ہوتا ہے، پانی ڈالے تو بعض وقت کھال تک نظر نہیں آتا ہے، بہتا ہے، لیکن وضو بالکل ہو جائے۔ لیکن اس میں بعض واٹر پروف بھی ہوتی ہیں کریمز جس کا حوالہ ہے، تو کیا اسی صورت میں اگر واٹر پروف ہے کنفرم کہ وہ پانی کو کھال تک نہیں پہنچنے دے گا تو پھر وہ رکاوٹ بنے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی نے پوچھا تھا کہ کسی نے کہا ہے کہ جنت البقیع دنیا کا واحد قبرستان ہے جہاں عذاب الہی نازل نہیں ہوتا بلکہ صرف رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہاں دفن شدہ ہر شخص بخشا جائے گا، کیونکہ ایمان کی حالت میں مدینے میں موت آنا بھی بخشش کی علامت ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں، یہ دعویٰ مطلب خود ساختہ ایک دعویٰ ہے۔ ایک ہوتا ہے حسن ظن قائم کرنا اور ایک ہے کہ حقیقت حال۔ حقیقت حال تو یہ ہے کہ جنت البقیع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے منافقین بھی دفن کیے گئے ہیں، اور وہ منافق تھے جو منافقین اعتقادیہ تھے، کہ جو نبی کریم کو دل سے نبی تسلیم نہیں کرتے تھے اور وہ مطلب صرف ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتے تھے، تو کیا ان کے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی؟ لازم بات ہے کہ ان کو تو عذابات قبر ہوں گے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جنت البقیع میں جو بھی مدفون ہوگا اس پہ عذاب الہی نازل نہیں ہوگا، وہ کیوں؟ دوسری بات ہے کہ کیوں نہیں ہوگا؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ اس میں صحابہ کرام مدفون ہیں تو پھر اس کی تخصیص کیا جنت المعلا کے بارے میں آپ نے کیوں نہیں کہا کہ مکہ کے اندر جو جنت المعلا ہے اس میں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو سب امت کی والدہ ہیں وہ مدفون ہیں، تو وہاں پر پھر یہ حکم کیوں نہیں لگایا آپ نے؟ واحد اس کو کیوں کہا؟ اور اب بھی بہت سے ایسے ہوں گے جو منافقین، جو بد مذہب قسم کے لوگ اگر وہاں مدفون ہو جاتے ہیں، جیسے جس کا وہاں انتقال ہوتا ہے، جنازہ پڑھایا وہیں دفن کر دیا، تو کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ تو اس لیے اس قسم کے یہ حسن ظن تو ہے آپ کا کہ بھئی وہ مبارک قبرستان ہے، لیکن جو شخص بد اعتقادی میں مبتلا ہے یا بالکل ہی مرتد ہو گیا یا دیگر معاملات، اس کے لیے وہاں کیوں عذاب قبر نہیں ہوگا، یہ مسئلہ ہے۔ ہاں، بعض اہل کشف پر یہ ظاہر ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ اگر وہاں کوئی منافق وغیرہ دفنا دیا گیا تو اس کی قبر کو منتقل کر دیا جاتا ہے کہیں اور، لیکن یہ اہل کشف کا کشف ہے جو شرعی طور پر حجت نہیں ہوتا۔ باقی یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں فوت ہوگا میں بروز قیامت اس کی شفاعت کروں گا۔ تو لہٰذا اتنی بات آپ کی درست ہے کہ جو حالت ایمان میں مدینے میں مر جاتا ہے وہ چاہے جنت البقیع میں دفن ہو، وہ چاہے کہیں پر بھی دفن ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس طرح کا دعویٰ بغیر کسی شرعی دلیل کے کرنا مناسب نہیں۔ عقلی دلائل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے۔ باقی جنت البقیع بڑا مبارک قبرستان ہے، وہاں پر دفن کی سعادت حاصل ہو جانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن کسی مرتد کے لیے نہیں، کسی منافق کے لیے نہیں، کسی بدعقیدہ کے لیے نہیں۔ اگر وہاں دفن ہو بھی گیا اس کو وہیں پر عذاب شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ مطلقاً ایک اس طرح کا دعویٰ کرنا یہ محتاج دلیل ہے۔ کوئی دلیل لے آئے تو ٹھیک ہے، لے کر آ جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ دلیل لا سکے گا۔ دیکھیں، بالکل جب علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جب کسی عالم دین کا بیان ہو تو تمام ایکٹیویٹیز ترک کر کے مکمل طور پہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا کہ جب کوئی عالم دین بیان کر رہا ہو اور کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو ٹیک لگا کر بیان سننا بھی مکروہ ہوتا ہے، کیونکہ ٹیک لگانے سے نیند آتی ہے، نیند آئے گی تو پھر وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں جائز ناجائز، ناجائز جائز سنائی دے گا، غلبہ نیند کی وجہ سے تو خرابی پیدا ہوگی۔ چاقو چوبند ہو کر سنیں، جیسے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے ہر قسم کی چیز کو ترک کر دیتے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، بالکل، لیکن انہی سے تو آداب سیکھنے ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک نبی کی بھی تھی، ایک عالم کی تھی، ایک لیڈر کی تھی، ایک سپہ سالار کی تھی، ایک مرشد کی تھی، ایک استاد کی تھی۔ تمام جہتوں سے اگر آپ دیکھیں تو آداب یہیں سے آتے ہیں اولاً، اور اس اصل آداب، اور وہ یہی تھے کہ جب بیان کرتے سرکار سب چیزیں ترک غور سے سنیں۔ ہاں، اب یہ دو چیزیں ضرور ذہن میں رکھیں۔ ایک یہ ہے کہ فرض کر لیتے ہیں ہم کہ کوئی صاحب بیان کر رہے ہیں اور بیان کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، معذرت کے ساتھ یہاں کی پکڑ وہاں کی، قصے کہانیاں، ہنسی مذاق ٹھٹے کر رہے ہیں وہ مسجد کے اندر،
اور کوئی کام کی بات نہیں، نہ کوئی شرعی مسئلہ، نہ قرآن کی تفسیر، نہ کوئی حدیث، کوئی بھی واقعہ اس میں مذاق، لوگ ہنس رہے ہیں سارے. ایسا بیان اگر کوئی نہ سنے تو کوئی گرفت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان یہ مسخرے پن پر مشتمل نہیں تھا، معاذ اللہ. وہ قرآن تھا، حدیث تھی. سرکار اس میں آخرت یاد دلاتے تھے، عذابات کا بیان فرماتے تھے، جنت کا بیان، اس میں اصلاح فرمایا کرتے تھے، نصیحتیں کیا کرتے تھے. اب اگر کوئی اس لیے قرآن پڑھ رہا ہے کہ یار اس کا سننے کا فائدہ کیا ہے، ٹائم ضائع کرتا ہے، تو بالکل صحیح ہے، اب کوئی حرج نہیں ہے. یہ اس عالم دین کے بارے میں عرض کر رہا ہوں جس کا معقول بیان ہو، اس کا کوئی مقصد ہو، کوئی اچھا ٹاپک ہو، وہ لوگوں کے اندر انقلاب پیدا کرے، تبدیلی پیدا کرے، لوگوں کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے، تو پھر ذکر الہی اور تلاوت قرآن سے افضل یہ ہے کہ اس کا بیان سنیں. امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. ایک ضمناً بات آ گئی، لیکن میں سمجھانے چاہ رہا ہوں کہ ہماری بہنیں جو ہیں یہ اکثر جادو ٹونے آسیب کے چکروں میں زیادہ رہتی ہیں. انہیں اگر چھینک بھی آ جائے گی نا تو بولیں گے ذرا مفتی صاحب چیک کیجئے گا، چھینکیں زیادہ آ رہی ہیں، پھپھو نے کچھ کروا تو نہیں دیا ہے. اگر شوہر تھوڑا سا بھی چڑچڑا ہو جائے گا تو اپنا قصور نہیں دیکھیں گی کہ میں نے اس کا دماغ پلپلا کر دیا، چی 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 کر کے. وہ فوراً فون کر کے کہیں گے مفتی صاحب ذرا دیکھیے گا میرے شوہر پتہ نہیں کیوں آج چڑچڑے ہو رہے، ذرا چیک کریں کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا. تو ایسی میں اپنی بہنوں کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ جو بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں اس میں شک و شبے کی کیا گنجائش. تو ان چیزوں کو بنیاد بنائیے تو انشاءاللہ وساوس سے آزاد ہوں گے. مثال کے طور پہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیا کرے گا، لمبا وظیفہ تو نہیں ہے نا، صرف آخری 2 آیات سرکار فرماتے ہیں پڑھ لیا کرے گا، وہ اس کو کافی ہو جائیں گی. کس سے کافی ہو جائیں گی؟ شارحین یہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے اقوال اور افعال اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مصائب اور آلام سے بچائے گا، ناگہانی آفات سے بچائے گا اور شیطانی اثرات سے محفوظ کر دے گا. یہ جو بعض اوقات عاملین کہتے ہیں نا کہ آپ پہ اثرات ہیں، اثرات کا مطلب ہوتا ہے جنات. یہ کافر جنات ہوتے ہیں جو مسلمان کو تنگ کرتے ہیں، اس کو یہ اپنے ٹرم میں یوں یوز کرتے ہیں کہ یہ آپ پر عمل اور اثرات ہیں. عمل سے مراد پھر یہ جادو ٹونا تعویذات ہوتے ہیں اور اثرات سے مراد جنات کی مداخلت بیجا کی طرف اشارہ ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا. تو یہ بہنیں اپنے پلے میں باندھ لے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اگر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں گی، انشاءاللہ نہ کوئی تعویذ اثر کرے گا کہ تمام مصائب و آلام سے محفوظ، اور نہ شیطانی اثرات آپ کے اوپر مسلط ہوں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے اثرات کو بھی دور فرما دے. تو میں نہ جادو ٹونے کا انکار کرتا ہوں، نہ جنات کی طرف سے مسلط کیے جانے کے جواب میں مضر اثرات کے آپ تک پہنچنے کا منکر ہوں. یہ ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی علاج بیان فرما دیں اور پھر ایک مومن کامل جو نبی کریم سے محبت اور عشق کا دعویٰ کرے، آپ کی غلامی کا دعویٰ کرے، اور وہ یہ کہے زبان سے نہیں لیکن اس کا دل یہ کہے کہ یار مجھے اس بات پہ اتنا کامل یقین نہیں آ رہا، میں کسی عامل کے پاس چلتا ہوں، تو پھر اس کو اپنے دل کا علاج کروانا چاہیے. جب میرے آقا نے فرما دیا، گارنٹی دے دی ہے کہ سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات پڑھیں، آپ کے گھر سے ہر قسم کے آفات و بلیات بھی دور رہیں گی اور انشاءاللہ عز و جل جنات کے اثرات سے انسان محفوظ ہوگا. تو ہمیں اس پہ کامل یقین رکھنا چاہیے.